کیا کرنا پڑے گا کہ تاکہ یہ 4-6 مہینے بعد بھی حالات جو ہیں اچھے رہیں، بزنس کمیونٹی کے لیے یہاں پہ پیسہ رول ہونا شروع ہو جائے، اور پھر جناب یہاں پہ بے روزگاری جو ہے وہ گریجولی کم ہونا شروع ہو جائے، یا لیٹ می پٹ اٹ دس وے، ماسز کو کوئی تھوڑا سا ریلیف ملنا شروع ہو جائے۔ کیا چیزیں ہوں گی، کیا پوائنٹس ہوں گے، کیا کرنا پڑے گا اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ جنریٹ ہو سکے اور تاکہ ملک کے اندر حالات بہتر ہوں۔ اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا، میرے پرانے کولیگ ہیں، ہم لوگوں نے بہت اچھا ٹائم گزارا، اور دی نیوز اخبار میں وی ہیو اسپینڈ سم تھنگ لائک اے ڈیکیڈ۔ ندیم ملک صاحب ہیں، آج کل شو بھی کرتے ہیں اپنا، اور بہت اچھا شو کرتے ہیں، اور ان سے میں اپنی اکانومی تو میری بہت خراب ہے، لیکن ان سے پوچھتا رہتا تھا میں ہمیشہ کہ جناب اکانومی پہ مجھے بھی کوئی ABC سکھا دیں۔ آج انہی سے میں جاننا چاہوں گا، ندیم ملک صاحب میرے ساتھ ہوں گے، ندیم ملک صاحب سے بات کریں گے، اور ان سے پوچھیں گے کہ ہاؤ کین وی پل دس تھنگ اپ، اور اس کو پاکستان جو ہے کیسے نئی ایکٹیویٹی جنریٹ کر سکتا ہے ایز فار ایز دا بزنس از کنسرن، ایز فار ایز جنریٹنگ منی از کنسرن، اور کیا ہم نئی انڈسٹریز لگا سکیں گے، نیا کام شروع ہو سکے گا، ریلیف مل سکے گا، کیا ہوگا، what exactly is going to happen۔ اس کے علاوہ میں چاہوں گا یہ جناب کہ پیپلز پارٹی والوں کا بھی موقف لے لوں، اور میں نے سعید غنی صاحب کو بھی دعوت دی ہے، اور جاننا یہ چاہوں گا کہ جناب ٹھیک ہے آصف زرداری صاحب کی طبیعت خراب ہے، آصف زرداری صاحب کے پرسنل ڈاکٹرز جو صاحب کے پرسنل ڈاکٹر برطانیہ میں بھی ہیں، دبئی میں بھی ہیں، کیا پریسیڈنٹ جو سیٹ ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے، ان کی طبیعت واقعی خراب تھی، میں اس میں بحث کبھی نہیں کی میں نے، اور نہ میں اس میں بحث کروں گا کبھی۔ ایز فار ایز آئی نو، میاں نواز شریف صاحب کی آج بھی میں یہی کہتا ہوں، پہلے روز سے میں کہہ رہا ہوں، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اسی طرح اسی پریسیڈنٹ کو فالو کرتے ہوئے کیا جو زرداری صاحب کے وکلا ہیں وہ اسی کو پریسیڈنٹ بنائیں گے عدالت میں، اور زرداری صاحب بھی باہر جانا چاہیں گے آفٹر کراچی ڈیفینیٹلی۔ ابھی تو ان کی ریکویسٹ یہ ہے کورٹ سے کہ جناب کراچی جانا چاہتے ہیں، کہ دیٹ از ہز ہوم ٹاؤن، وہاں پہ ان کی اپ برنگنگ ہوئی ہے ساری، اور کراچی میں ان کی حکومت بھی ہے، کیا وہاں پہ جانا چاہیں گے، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی ملک سے باہر جانا چاہیں گے یا نہیں جانا چاہیں گے، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا۔ بٹ دین اگین ایک دوسری جو ایسپیکٹ ہے اس کو بھی میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جتنے لوگ انڈر ٹرائل ہیں پیپلز پارٹی سے وابستہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، ان کے جو لوگ موجود ہیں یا رہے ہیں کراچی کے اندر، ڈیٹین رہے ہیں ان ون وے اور دی ادر، ان کو کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے لیے جیلیں نہیں رہتی، کیونکہ وہاں پہ ان کا اثر سوخ ہے پیپلز پارٹی والوں کا، اور ان کے لیے جیل نہیں رہتی۔ تو کیا وجوہات ہیں، ان کا جو وہاں پہ کلاؤٹ ہے اس کو بریک کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، کوئی درمیانی راستہ ہے یا نہیں ہے، وہ بھی میں جاننا چاہوں گا جی سعید غنی صاحب سے۔ محمد زبیر صاحب بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ جناب محمد زبیر صاحب گورنر رہ چکے ہیں سندھ کے، اور کسی زمانے میں ہمارے ساتھ کولیگ بھی رہے، ٹھیک ہے، ایک ٹی وی چینل میں، اور محمد زبیر صاحب سے بھی میں جاننا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے میاں نواز شریف صاحب آخری وقت تک یہ کہتے رہے کہ جناب میں مریم بی بی کے ساتھ جاؤں گا، مریم بی بی کو ساتھ لے کے جاؤں گا، بٹ دین اگین کچھ ہچز تھیں، اور عدالتی ہچز تھیں جس کی وجہ سے مریم بی بی ساتھ نہیں جا سکی، بٹ آئی ایم شیور کہ ان کو جب بھی ریلیف ملے گا تو مریم بی بی بھی جوائن کریں گی میاں نواز شریف صاحب کو، اور 3 نومبر کو میں نے یہ بات کہی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر جائیں گے، اور اس وقت بھی آخری وقت تک میاں نواز شریف صاحب یہ کہتے رہے کہ جناب مریم بی بی کے ساتھ جائیں گے، بٹ دین اگین آئی پرسنلی تھنک کہ میاں نواز شریف صاحب کو جوائن کریں گی مریم بی بی ویری سون ان دا ڈیز ٹو کم جی، کیونکہ ان کی طبیعت پہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں، میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ بھی بات ہو رہی ہے جناب کہ میاں نواز شریف صاحب جناب لندن کے بعد امریکہ بھی جائیں گے۔ یس آئی پرسنلی تھنک کہ ہی از گو ٹو امریکہ آلسو جی، کیونکہ میں ذرا آسان لفظوں میں کہنا چاہ رہا ہوں، مریضوں کا علاج کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہے برطانیہ میں وہ مختلف ہے، اور امریکہ میں وہ مختلف ہے۔ امریکہ میں ڈاکٹرز مریضوں کو ڈیفرنٹ طریقے سے علاج کرتے ہیں، انگلینڈ میں جو ڈاکٹرز ہیں
ان کا علاج مریضوں کا ڈفرینٹ طریقے سے کیا جاتا ہے. بٹ آئی پرسنلی تھنک کیپنگ ان مائنڈ جو میرے پاس جو انفارمیشن ہے اباؤٹ میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت کے بارے میں وہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. آئی ہیو مائی ریزنس فار دیٹ کہ ان کی طبیعت کیا خراب ہے, میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا اور نہ میں اس پہ بات کروں گا کبھی بھی. لیکن جو طبیعت ان کی خراب ہے اس کا علاج آئی پرسنلی تھنک زیادہ بہتر طریقے سے امریکہ میں ہو سکتا ہے. آئی ہیو مائی سورسز ٹیلنگ می کہ وہ امریکہ جائیں گے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا زبیر صاحب سے, اور زبیر صاحب سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب میاں نواز شریف صاحب تو باہر چلے گئے, اور میاں نواز شریف صاحب کا جیسے پہلے روز سے کہا جا رہا تھا کہ کوئی تھرڈ پارٹی جو ہے میاں نواز شریف صاحب کے بہاف پہ کوئی فائنینشیل ریلیف دے گی, اور وہ فائنینشیل ریلیف جو ہے ایکسٹینڈ کرے گی ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان. تو کیا یہ جو ابھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب برطانیہ سے جو پیسہ آ رہا ہے اس میں میاں نواز شریف صاحب نے تو پیسے نہیں دیے کہیں, اس کے کیا موقف ہے مسلم لیگ نون کا؟ زبیر صاحب کیسے اس کو لیتے ہیں کہ جناب ابھی ایسا آیا ہے برطانیہ سے, اس میں کہیں میاں نواز شریف صاحب نے تو کوئی ریلیف نہیں دیا؟ ایک سوال ہے جو میں جاننا چاہوں گا زبیر صاحب سے. آج تینوں معزز گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں جناب, اور پہلے لیکن میں شروع کرنا چاہوں گا ندیم ملک صاحب سے, اور ذرا صورتحال جان لیں کہ کیا جناب ڈبل ڈیجٹ گروتھ ہو سکے گی برآمدات میں؟ کیا آگے گورنمنٹ کو کرنا چاہیے کہ 4-6 ماہ بعد بھی حکومت جو ہے اچھی ایک پکچر لے کے آگے چل سکے اور اکانومی جو ہے ایک بہتر طریقے سے ہماری رول ہونا شروع ہو جائے گی؟ ندیم ملک صاحب تھوڑا سا بتائیں گے, یہ جو بڑے پازیٹیو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں اباؤٹ پاکستان اور پاکستان کی اکانومی کے بارے میں, ڈو یو تھنک کہ یہ لانگ لاسٹنگ ہوں گے یا کیسے, ہاؤ ول اٹ ورک؟ جی 2-3 بنیادی چیزیں جس کو دیکھنا پڑے گا کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں اس کے پازیٹیو امپیکٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں ہے. ایک تو ڈیویلیویشن کے نتیجے میں برآمدات میں جتنا اضافہ ہونا چاہیے تھا وہ اضافہ ہمیں ابھی دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا. بہت انیشیل سائنز ہے, لیکن یہ سائنز اگر تو ہولڈ کرتے ہیں اور آئندہ آنے والے مہینوں میں کوئی ڈبل ڈیجٹ ایکسپورٹس حاصل کرتی ہیں گروتھ پاکستان سے, تو پھر تو ہمارا جو ایکسٹرنل سیکٹر جس کی ولنریبلٹی کی وجہ سے یہ سارے مسائل شروع ہو گئے, تو وہ حصہ ہمارا بہتر ہو جائے گا, سیکیور ہو جائے گا. دوسرا حصہ ہے آپ کی گروتھ کا, جی ڈی پی گروتھ کا. ابھی تک تو اسٹیبلائزیشن میئر جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ایک ایسی صورتحال میں جاتے ہیں کہ جب آپ کا ایکسٹرنل جو اکاؤنٹ ہے اس میں خسارہ بہت زیادہ ہے اور آپ ڈیویلیویشن کر رہے ہیں اور آئی ایم ایف سے بورو کر رہے ہیں, تو اسٹیبلائزیشن کی طرف لے جاتے ہیں, ڈیمانڈ مینجمنٹ کرتے ہیں. اور ڈیمانڈ مینجمنٹ اتنی زیادہ ایکسیسولی کی گئی ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھا کر, ڈیویلیویشن کر کے, تو اس کے نتیجے میں آپ کی جتنی فزیکل فیس انٹرسٹ پیمنٹ کی نظر ہو رہی ہے, ہائی انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے بالکل اسٹیگنیٹ ہو گئی ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر بورنگ بھی نیچے ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر ایکٹیویٹی بھی نہ ہونے کے برابر. آپ انڈسٹریل سیکٹر میں دیکھیں, آپ گاڑیوں والے سے پوچھیں, آپ ٹیکسٹائل مینوفیکچرر سے پوچھیں, آپ کسی اور سے پوچھیں, تو سارے آپ کو شکایت کرتے نظر آتے ہیں. تو یہ 2 سائنس جب تک آپ کو نظر نہیں آئیں گے اور انفلیشن نیچے نہیں جائے گا. ابھی مارکیٹ میں دیکھیں سپلائی سائڈ شاکس بھی ہیں, آپ کی ٹماٹر کی قیمت اوپر چڑھ جاتی ہے اس لیے کہ آپ کو ٹائملی سپلائی بیف اپ نہیں کر سکتے. تو یہ ایشوز ہیں جن کو انہیں ٹیکل کرنا پڑے گا, پھر آپ زیادہ ایک پازیٹیو امیج پریزنٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اچھی بات کو ہائی لائٹ حکومت کرنا شروع کر دے. ٹیکس ریونیوز میں گروتھ نظر آئی ہے تو اس کو ہائی لائٹ کرے. آپ کی روپیہ تھوڑا سا بڑا انیشل ٹائم ہے کہ تھوڑا سا اس میں اس سے کام آنا شروع ہوا, رکنا شروع ہوا ایک جگہ کے اوپر. پہلے تو گرائے جا رہے تھے نیچے, تو شاید آئندہ آنے والے مہینے طے کر سکیں گے کہ ہماری راہ کیا ہوگی. جی اچھا ٹھیک ہے. مطلب یہ اگر یہ کہا جائے جو میں سمجھ رہا ہوں, اور اگر اف آئی ایم رانگ تو پلیز کریکٹ می, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ بتایا جا سکے گا کہ یہ ٹھیک سمت کی طرف چل رہی ہیں چیزیں یا نہیں؟ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس اگر 40,000 کراس کرے تو وہ بہت خوشیاں منانے والی بات نہیں ہے. یہ بہت زیادہ ایک شیکی قسم کا ٹرینڈ ہوتا ہے اسٹاک مارکیٹ کے اندر, اور پولیٹیکل سینٹیمنٹس کے ساتھ وہ رائٹ اور لیفٹ کو سوئنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو میرے خیال میں حکومت اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے, کرتی رہے, کوئی اس میں نقصان نہیں ہے, کیونکہ آپ کے باہر سے بھی جو پیسہ ہے جس کو یہ خوش ہو رہے ہیں وہ زیادہ ڈیٹ سیکورٹیز میں جا رہا ہے, کیونکہ آپ کا روپیہ ایک جگہ پہ ڈالر کے اگینسٹ رک گیا, انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہے, تو آپ کی ٹی بلز کے اندر پیسہ آنا شروع ہو گیا. تو میں اس کو ابھی یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ ان کی تسلی کے لیے یہ خوشیاں منائیں, اچھی بات ہے, اکانومی کے اوپر پازیٹیو بات کریں, لیکن وہ ٹرینڈ جس کے اوپر آپ پازیٹیو امیج بلڈ کرتے ہیں وہ بھی نہیں ہے. موڈیز کا اپ گریڈ بھی دیکھیں تو موڈیز کا اپ گریڈ 2 چیزوں کے اوپر بیس کرتا ہے. یہ جو اسٹیبل کیا ہے انہوں نے نیگیٹو آؤٹ لک کو,
एक तो अभी आपकी जो रेटिंग है वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड से नीचे है, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट ग्रेड के ऊपर नहीं, बहुत ही नीचे हम आए हुए हैं रेटिंग के अंदर, डेट रेटिंग के अंदर। दूसरा, IMF प्रोग्राम में जब आप चले जाते हैं तो उसके नतीजे में वर्ल्ड बैंक और ADB और मल्टीलैटरल एजेंसीज जो है वो आपको फंड करना शुरू कर देती हैं, तो उसके नतीजे में जो नेगेटिव आउटलुक है वो स्टेबल में ऑटोमेटिकली आनी होती है। तो आप IMF में प्रोग्राम में आने के बाद आपने वो चीज खुद से सिक्योर कर ली कि आपकी आउटलुक जो है वो स्टेबल हो जाए और आप हैं बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड। अब नेक्स्ट चैलेंज ये है कि आप इस रेटिंग को अगर तो 6 महीने 1 साल के अंदर ऊपर की जानब जाता देखते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसके नतीजे आपको मिलने शुरू हो गए। फर्स्ट साइन होगा आपकी बरामदात के अंदर डबल डिजिट ग्रोथ, आपका रिमिटेंसेस जो है वो एक जगह पे रुकी हुई है, उसके अंदर इजाफा देखने में आपको नजर आना शुरू हो जाए। तो ये चीजें ऐसी होंगी जो शायद हमें एक या FDI के अंदर खातिरखा इजाफा देखने में नजर आए, रियल सेक्टर के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट होती नजर आए, नई फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो जाए। कोई पहले तो बिजली के शोबे में पिछले 1-2 सालों में हमारी बहुत जरूरत थी, तो पैसा उसके अंदर काफी ज्यादा सीपैक के भी 8-10 अरब डॉलर 11 अरब डॉलर उसमें लग गए। तो दूसरी रियल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आई, नई कारखाने नहीं लगे जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा होती, बल्कि आपने डेवलपमेंट स्पेंडिंग को इतना ज्यादा कर्टेल कर दिया जिसके नतीजे में जो ये डेली वेजेस पे या वो जॉब जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर मार्केट पैदा करती है, जब आप कोई बड़े कोई रोड प्रोजेक्ट शुरू करते हैं या कंस्ट्रक्शन के बड़े मंसूबे पब्लिक सेक्टर में आगाज करते हैं, उनकी जो नई अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत महदूद हो गई है, कम हो गई है। तो ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट होगा जो शायद अगले 6 माह के अंदर कम से कम हमें इसके साइंस मिलने चाहिए, फिर हम इस पोजीशन में होंगे कि इनको शाबाशी दे सकें। अभी हुकूमत को खुद पॉजिटिव बात करनी चाहिए, उसमें मजाका नहीं होता। इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिविटी फैलाने के नुकसान ज्यादा होते हैं, जो मैंने पहला 1 साल करके देखा कि हम लूटे गए, मारे गए, उससे जो इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस है वो शेक हो जाता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, थोड़ा सा मैं पॉलिटिकल साइड पे जाना चाहूँगा। ये लंदन में आप क्या समझते हैं क्या होने जा रहा है जी? अभी तो नून लीग के लोग वहाँ पे जाना शुरू हुए हैं, मियां नवाज शरीफ साहब की इयादत करेंगे मेरे डेफिनेटली। उसके बाद आप क्या समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब कोई डिप्लोमेट्स हैं वहाँ पे या अपना क्लाउड जो है उसको टैप करेंगे वहाँ पे जी? देखिए, एक तो नवाज शरीफ साहब की सेहत बहुत ज्यादा खराब है, वो काफी बीमार है और जब वो पाकिस्तान वापस आए थे उस वक्त भी उनकी कंडीशन को बहुत अच्छी नहीं थी। बिल्कुल ठीक। जो शख्स भी 2-3 दफा अपना ओपन हार्ट सर्जरी की तरफ या इंटरवेंशन की तरफ जा चुका हो तो वो बिल्कुल अटैच होता है, आप उसके साथ ज्यादा उसकी सेहत के मामले के ऊपर ज्यादा बयानबाजी या ख्याल राय से भी गुरेज करते हैं। लेकिन पाकिस्तान से ये जो रास्ता मिलना था, इनको गुंजाइश मिलना था और जाना था बाहर, उस हवाले से बाज हल्कों का ख्याल ये है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर कहीं पैदा हुआ है इनके लिए, थोड़ी सी गुंजाइश मिली है इन्हें इससे पाकिस्तान से जाने की इनकी राह हमवार हुई। आज मरियम ने भी अपनी वो शायद दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में डाली है कि उनका भी नाम ECL से निकाला जाए। तो ये वो बातें थी जो चंद हफ्ते पहले यहाँ घूमने इस्लामाबाद के हल्कों में शुरू हो गई थी। अब उसका नतीजा अगर तो सिर्फ यही है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इलाज के घर से बाहर हैं या अगले स्टेप के अंदर मरियम को भी इजाजत मिल जाती है, तो फिर तो वो PTI शायद इस पोजीशन में हो कि दोबारा उस चीज को ढोल पीटे कि ये सारे लोग एक मामला तय करके गए। पहले तो वो कहते रहे इमरान खान कि हम NRO नहीं देंगे, NRO नहीं देंगे, उनसे सवाल किया जाता था कि आपसे NRO मांग कौन रहा है। तो शायद कुछ बातें ऐसी हैं कि वक्त के साथ हमारे सामने खुल के आ जाए जिनसे हम पूरे अभी तक आगाह नहीं है, आने वाले माह में हो सकता है कि हमें ज्यादा क्लियर पिक्चर मिल जाए। और लंदन के अंदर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के ऊपर ही जाहिर है वर्किंग असेंबली के ऊपर ही काम करेंगे। एक हिस्सा वो था मौलाना फजल रहमान का यहाँ आना था, उससे दबाव पैदा हुआ था। मौलाना फजल रहमान बजाते खुद बेनिफिशियरी किसी चीज के नहीं हो सकते थे, ना उनको हुकूमत मिल सकती थी, ना वो हुकूमत गिराने की पोजीशन में थे इन हाउस या सड़कों के ऊपर एहतजाज की सूरत में। उसके अंदर 2 प्लेयर्स का बड़ा मेरे ख्याल में जो कलीदी किरदार हो सकता था वो PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थे। इन्होंने अपने शक्ल तो दिखाई लेकिन उसके बाद ये दोनों पार्टियां पीछे हट गई, उन्होंने उतना वजन नहीं डाला। तो प्रेशर जितना शायद दरकार था उतना ही प्रेशर जो था वो काफी हुआ और थोड़ी बहुत इनके लिए गुंजाइश पैदा होगी। शायद जरदारी साहब के लिए भी वो जो हेल्थ ग्राउंड की एप्लीकेशन आई है, अगर उन्हें कराची में जाके इलाज की सहूलत मिल जाती, क्योंकि वो पाकिस्तान में बाहर जाने से ज्यादा सिर्फ कराची जाने पे उनका ज्यादा इंटरेस्ट है कि वहाँ बैठ के अपने मामला भी सिंध की पॉलिटिक्स के देखते रहे और अपना इलाज मुआवजा भी कराते रहे, और शायद उससे भी ज्यादा अपनी बहन की जमानत में उनका ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर वो चीजें भी हमें नजर आई तो एक बड़ा बिगर पोलिटिकल अरेंजमेंट हमें होता नजर आएगा। और इसके ऊपर भी मैं अभी ख्याल रही कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक ये चीजें ऑन ग्राउंड नहीं हो तो सारे फ्री कैन वही करेंगे जैसे किसी जमाने में यहाँ से जत्ता रवानगी के वक्त भी इंकारी हुआ करते थे, लेकिन बाद में वो सारी तफसीलात हमारे सामने आ गई। अच्छा, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन फिर नेट रिजल्ट निकला क्या?
یہ جو سلوگن لے کے پی ٹی آئی آئی تھی وہ سلوگن تو کسی طریقے سے یہاں پہ ڈیمینش ہو جائے گا, وہ کہیں گم ہو جائے گا. تو پھر پی ٹی آئی اگر ارلی الیکشنز کی طرف بھی جاتی ہے یا فار دیٹ میٹر 5 سال بعد الیکشنز کی طرف جاتی ہے, تو پھر اس کا تو وہ کیا لے کے جائے گی, مطلب کہ اس کے پاس کیا ہوگا بیچنے کے لیے عوام کو, کیا بیچے گی عوام کو؟ دیکھیں, عمران خان کی کامیابی کا انحصار ان کی اپنی گورنمنٹ کے اوپر ہے. جتنا بہتر نظام حکومت وہ اگلے 6 ماہ سال کے اندر قائم کرنے کی کوشش کرے, کوئی لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرے, اتنا ان کا سیاسی مفاد اس کے ساتھ جڑا ہوگا. پہلا جو 15 ماہ یا 14 ماہ کا عرصہ انہوں نے گزارا, اس میں ایک ان کا الیکشن کے اندر سلوگن تھا جس میں وہ کہتے تھے کہ پاکستان سے لوٹی ہوئی دولت واپس لاؤں گا. اب وہ ایک پیسہ ریاض ملک کا آیا ہے تو اس کا نام لیتے ہوئے بھی کابینہ کے راکین شرما تھے. تو یہ سوالات ایسے ہیں جو عمران خان کو ہانٹ کر سکتے ہیں پوری الیکشن کمپین کے اندر, اور اس کو جواب دینے کے لیے اب ضروری ہے کہ پہلے 15 ماہ تو آپ نے اکاؤنٹیبلٹی سیاسی مخالفین کی پکڑ ڈکر بھی ہوگی, جو ابھی تک کیسز ثابت نہیں ہو پائے. یہ ان کے لیے ایک افسوس کا جو چیلنجنگ سچویشن یہ ہے کہ یہ عدالتوں میں جا کے اتنے ٹرانسپیرنٹلی ان کیسز کے اوپر فیصلے نہیں ہو سکے, کیونکہ تحقیق کا عمل بہت کمزور تھا. صرف الزام کی بنیاد کے اوپر آپ 100 دن کسی کو اندر ڈال دیں اور 100 دن کے بعد ضمانت ہو جائے تو وہ ثابت ہو جائے گا عوام کی نظروں کے اندر. کم از کم عوام یہی سمجھیں گے کہ آپ نے سیاسی بنیادوں کے اوپر کسی کو اندر کیا تھا. لیکن اگر پورے ثبوت شواہد کے ساتھ جا کے کسی کو سزا دلوا سکتے, وہ سزا جو انٹرنیشنلی اس چیز کے لیے ایکسیپٹیبلٹی ہو, کیونکہ بہت شفافیت کے ساتھ پورے پروسیس سے آپ گزرے ہو, تو پھر آپ کی جو کریڈیبلٹی کی وقار ہے اس میں اضافہ ہو جاتا. اب وہ اسٹیج تو گزر گئی, اب یہ وہ کام نہیں کر سکے. دوسری اسٹیج یہ ہے کہ اکانومی والے وہ انیشل شاکس کے بعد, جس میں روپے کے اوپر ایک کرائسس والی سچویشن انہوں نے پیدا کر لی, ٹائملی آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے, لیکن وہ اب سال پرانی باتیں ہو گئی ہیں. اب ان کو نیکسٹ اسٹیج میں مہنگائی کو قابو کرنے کے لیے اور لوگوں کے لیے اکنامک اپرچونیٹیز پیدا کرنے کے لیے پورا زور لگانا چاہیے, تاکہ جب بھی الیکشن آتے ہیں وقت پہ آتے ہیں یا وقت سے پہلے آتے ہیں, یہ تو ابھی اس کے اوپر بہت زیادہ رائے نہیں دی جا سکتی, لیکن پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہو, عمران خان اس پوزیشن میں ہو, تو وہ لوگوں کو بتا سکیں کہ اچھا یہ دیکھیں ہم آئے تھے تو یہ ایک چیلنج تھا میرے لیے, جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ پیچھوں میں لوٹا تھا پچھلی سنتوں میں اس کی سزا میں ملی, تو ہم نے یہ آپ کے لیے بہتر طریقے سے نظام حکومت قائم کیا, جس کی وجہ سے آپ کو ریلیف ملا اور قیمتوں میں استحکام آیا اور آپ کے لیے بیٹر اکنامک اپرچونیٹیز ہے. رائٹ ناؤ وہ چیزیں نہیں ہے. رائٹ ناؤ تو ایک چیلنجنگ سچویشن ہے کہ پچھلے 2 سال پہلے تک کی جو گروتھ تھی آپ اسے نیچے ہاف پہ جا چکے ہیں, جو انفلیشن تھا 3 ٹائم اضافہ ہو چکا ہے. تو ان چیزوں کو شاید انہیں بہت زیادہ فوکس میں رکھنے کی ضرورت ہے. کیا زرداری صاحب کو یا فریال بی بی کو ایج ملا ہے کہ وہ کراچی میں جا سکتے ہیں یا وہاں پہ رہ کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں؟ سعید غنی صاحب, زرداری صاحب کو یا فریال بی بی ادر دین دا کورٹ آپ کو کوئی ایسے انڈیکیٹرز نظر آئے ہیں کہ وہ کراچی میں جا سکتے ہیں یا وہاں پہ رہ کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں؟ اس میں ہمارا صرف ایک موقف ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اسٹرانگ آرگومنٹ ہے ہمارا, کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیں کوئی ایک مثال آپ بتا دیں کہ جو مبینہ جرم ہے وہ سرزد ہوا ہو کسی ایک شہر یا کسی ایک صوبے میں, اور ان کا ٹرائل, ان کی جیلیں, ان کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کسی اور صوبے میں ہوئی ہو. کوئی ایک مثال آپ مجھے نہیں دے سکتے ہیں. یہ صرف پیپلز پارٹی اور ان کی قیادت کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. ہمارا صرف یہ کہنا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ نے, آصف علی زرداری صاحب نے, فریال طالب نے اور لوگوں نے کوئی جرم کیا ہے جس پر کوئی قانونی کارروائی ہونی چاہیے, جس پہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, تو آپ صوبہ سندھ میں جہاں آپ کہتے ہیں کہ جرم ہوا ہے, وہاں کے نیب کی جو ڈی جی ہیں ان کے تھرو آپ انویسٹیگیشن کروا سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کراچی میں جو ڈی جی نیب ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے, پنڈی والے پر زیادہ ہے, تو چیئرمین نیب کے پاس یہ اختیار ہے کہ پنڈی کے ڈی جی نیب کو کراچی کے ڈی جی نیب لگا سکتے ہیں اور کراچی والے کو کہیں اور لگا سکتے ہیں, تو آپ کو وہ کم مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن اس میں سعید غنی صاحب ایک ایشو ہے نا, ایشو یہ ہے کہ میں ایگزامپلز میں نہیں جانا چاہتا, لیکن ایگزامپلز آپ کو بھی پتہ ہے, لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ کچھ لوگوں کو, پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کو اگر جیل ہوئی ہے یا سزائیں ہوئی ہیں تو وہاں پہ آپ لوگوں کا اثر رسوخ ہوتا ہے سندھ کے اندر, اور وہ جیل نہیں رہتی اور وہ سزا نہیں رہتی. وہاں پہ آپ لوگ اسرٹ کر لیتے ہیں, وہاں پہ لوگ آپ کے انڈر پریشر آ جاتے ہیں. ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا, ہمارا کوئی لیڈر صوبہ سندھ کی جیل میں ایسا نہیں ہے جس کو سزا ہوئی ہو. انڈر ٹرائل لوگ رہے ہیں, چلے انڈر ٹرائل ہو, وہ بھی وہاں پہ اپنا اثر رسوخ استعمال کر لیتے ہیں نا. میں بات کر دوں, انڈر ٹرائل ہوتے ہیں, اور اگر عدالت کہتی ہے ان کو جیل میں رکھو تو ان کو جیل میں رکھا جاتا ہے,
اور جیل مینول کے مطابق اگر کسی کو کچھ فیسلٹیز ملنی ہوتی ہیں تو وہی فیسلٹیز ان کو ملتی ہیں، اور یہ صرف پیپلز پارٹی اسپیسیفک فیسلٹیز نہیں ہوتی ہیں، یہ اور بھی لوگ جو عام اگر قیدی ہوتے ہیں ان کو بھی، یا اگر کوئی اور جماعت کا آدمی ہوگا تو اس کو بھی وہ فیسلٹی مل سکتی ہے، اور جیل مینول سے ہٹ کر کسی کو کوئی فیسلٹی نہیں دی گئی ہے۔ یہ بڑی کلیئر ہے کہ اگر آپ کی بات یہ میں فور دا سیک آف دا آرگومنٹ درست بھی مان لوں کہ پیپلز پارٹی کے کسی رہنما کو کچھ ایکسٹرا فیسلٹیز جیل میں مل گئی تھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ان کو عدالت کے ذریعے ٹھیک کروا سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے آئین کو اور قانون کو صرف اس بنیاد پر وائلیٹ کرنا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ اگر یہ صوبہ سندھ میں رہیں گے تو جیل میں ان کو سہولتیں مل جائیں گی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی مثال نہیں ہے کہ ان کو پھر پنجاب میں ٹرائل کیا جائے اور پنجاب کی جیلوں میں رکھا جائے۔ جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ہیں ان کے ججز کو پیپلز پارٹی کی حکومت نے نہیں لگایا، وہ جس طرح پورے ملک میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مشاورت سے ان کے کہنے پر ان کی ریکمنڈیشن پر رکھتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو عدالتوں پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، نیب پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ جیلوں کی جہاں تک بات ہے تو جیل میں بھی فیسلٹیز ایز پر جیل مینول ملتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو جیل کے اندر 5 اسٹار فیسلٹیز دے دیں، پاسبل ہی نہیں ہے، یہ ہوتا نہیں ہے۔ اگر آپ بہرحال پیپلز پارٹی کے لوگوں کو سختی میں مبتلا کرنے کے لیے، مشکل وقت میں ڈالنے کے لیے ہم پاکستان کے آئین اور قانون کو بھی ایک طرف پھینک دیتے ہیں اور اس کے بعد جا کے پنجاب میں رکھ لیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی مثالیں نہیں، ویسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، آپ کیا چاہیں گے کہ آصف زرداری صاحب ان دا ڈیز ٹو کم کراچی سے باہر بھی جائیں، کیونکہ ان کے باہر بھی ڈاکٹرز ہیں جو پرسنل ڈاکٹرز ہیں ایز فار ایز آئی نو جی، ٹھیک ہے، تو وہ ان سے کیا ملنا چاہیں گے، ان کے ساتھ ان کے پاس جا کے اپنا علاج کروانا چاہیں گے، یا صرف کراچی کی حد تک ہی وہ از ہیپی اباؤٹ اٹ؟ دیکھیے فی الحال رانا صاحب کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے آصف علی زرداری صاحب کا، یا پیپلز پارٹی کی کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو علاج کے لیے ملک سے باہر بھیجا جائے، اور یہ حقیقت بھی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، سب کو پتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کا امریکہ میں بھی علاج ہوتا رہا ہے۔ جب وہ 2004 میں دبئی گئے پھر وہاں سے امریکہ چلے گئے اور وہاں کافی عرصہ رہے، اس کے بعد ان کی ٹریٹمنٹ ساری وہاں ہوتی رہی ہے، اور بیچ میں بھی جب وہ ایون پریزیڈنٹ پاکستان تھے تب ان کی ٹریٹمنٹ بعد ہوئی ہے، اور اس کے باہر ہوتی رہی ہے، اس کے بعد بھی ہوتی رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ہم اس وقت یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہے ہیں اور ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اس وقت آصف علی زرداری صاحب خود بھی ملک سے باہر جانا چاہیں گے۔ ان کے مزاج کو آپ بھی جانتے ہیں، وہ ضمانت جو کسی بھی شخص کا حق ہوتا ہے کہ عدالت کے ذریعے جا کے وہاں اپلائی کرے اور ریکویسٹ کرے عدالت کے سامنے کہ مجھے آپ ضمانت دے دیں، آصف علی زرداری صاحب وہ بیل بھی نہیں لینا چاہتے تھے، حالانکہ وہ سزا یافتہ نہیں ہیں، ان کا ابھی تک پراپر ٹرائل بھی شروع نہیں ہوا ہے، اور جو نیب کو انویسٹیگیشن کرنی تھی، جتنا ریمانڈ انہوں نے لینا تھا وہ لے چکے، وہ انویسٹیگیشن کر چکے۔ اس وقت آصف علی زرداری صاحب ہوں، خورشید شاہ صاحب ہوں، فریال ٹھاکر صاحب ہوں، ان کو جیل میں رکھنے کا کوئی اخلاقی قانونی جواز نہیں ہے، اس لیے کہ نہ ٹرائل شروع ہوا ہے، نہ سزا ہوئی ہے، اور نہ ہی ان کو نیب کو ضرورت ہے کہ ان کو اپنے پاس مزید رکھے، لیکن بہرحال انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ فریال ٹھاکر صاحبہ کی ایک میں آپ کو چیز بتاؤں، شاید لوگوں کو نہ پتا ہو، ان کی ایک بیٹی ہے جو اسپیشل چائلڈ ہے۔ جی مجھے پتا ہے۔ اچھا، اور ان کی وہ بہت خود کیئر کرتی ہے، ظاہر ہے ایسے بچوں کے ساتھ والدین کی اٹیچمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ فریال ٹھاکر صاحبہ جب ایم این اے تھیں تو وہ اسلام آباد جاتی تھی، ٹریول کرتی تھی، تو اس بچی کو اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی، وہاں اسلام آباد کے ساتھ وہ رہتی تھی اور واپس لاتی تھی، اس کی وجہ سے ان کو مشکل بھی ہوتی تھی کافی، اور یہ ایک وجہ تھی جس کی بنا پر انہوں نے اس الیکشن میں نیشنل اسمبلی کی سیٹ چھوڑ کر صوبائی اسمبلی پر الیکشن میں حصہ لیا، تاکہ یہ جو ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے ان کو اپنی بچی کے ساتھ وہ نہ کریں، اور انہوں نے سندھ میں رہنے کو ترجیح دی، سندھ اسمبلی کی ممبر بن گئی۔ اب پچھلے 4-5 مہینے سے جب سے وہ جیل میں ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ماں بھی ہیں، ادھر ایک وہ بچی ان کی اسپیشل چائلڈ ہیں، اور بغیر سزا کے وہ جیل میں ہیں، تو اس اینگل کو مجھے نہیں پتا، ظاہر ہے کہ ہم یہ بات کہتے ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں کس طرح سے وہ اس کو دیکھتے ہوں گے، لیکن ہمیں کسی اور پہلو سے بھی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ایک خاتون کو جس کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا ہے، جس کو بھی کوئی سزا نہیں ہوئی ہے، جس کو غلط پکڑا گیا ہے، اور ان کو پتہ نہیں اس کو تسلی پہنچانے کے لیے نیب نے جو ہے وہ بلا وجہ جیل کے اندر رکھا ہوا ہے، تو انہوں نے جو بیل اپلائی کی اس کے اندر یہ چیزیں انہوں نے لکھی ہیں کہ میرا یہ ایک ایشو ہے، میری بچی ہے اور وہ اسپیشل چائلڈ ہے، اور اس کے لیے مجھے اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے، ان کے ساتھ بہت اٹیچ ہے، پچھلے 5 مہینے سے ظاہر ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بچی کی بھی کیا حالت ہوگی، اور اب فریال صاحبہ کی کیا صورتحال ہوگی اس بچی سے ملے بغیر۔ از دیر اے پاسبلٹی کہ جو الزامات لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ فریال بی پی پہ ہو یا آصف زرداری صاحب پہ ہو، بیہائنڈ دا سین کوئی ایسی ڈیل ممکن ہے
یا ہو سکتی ہے جس میں جناب کوئی آپ کا دے دلا کے, میں پری بارگن کی بات نہیں کر رہا, تھرڈ تاکہ کوئی آپ کو ریلیف مل جائے, جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ شاید میاں نواز شریف صاحب نے بھی کوئی اس قسم کی بات کی ہے؟ قانون میں ہر شخص کے پاس یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ بیل کے لیے اپلائی کرے, وہ جیل میں اپنی فیسلٹیز کے لیے اپلائی کرے ایز پر جیل مینول جو بھی اس کو بنتی ہیں, وہ ایجوکیشن کی بنیاد پہ بھی دی جاتی ہیں, وہ پوزیشن کی بنیاد پر بھی دی جاتی ہیں, اور یہ ہم نے نہیں بنایا قانون, یہ زمانوں سے صدیوں سے بنا ہوا ہے. ہم صرف وہ چیزیں کر رہے ہیں یا عدالتوں میں وہ چیزیں مانگ رہے ہیں جو قانون کے مطابق ہمارا حق بنتا ہے. اب اگر قانون میں جس چیز کی ہمیں اجازت ہے, اگر ہم وہ عدالت سے مانگنے جاتے ہیں اور عدالت اگر ہمیں دے بھی دیتی ہے, تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کا پر احسان نہیں ہے, عدالت اندر کوئی مہربانی نہیں کرے گی. عدالت قانون کے مطابق اگر ریلیف بنتی ہے تو ہمیں دے دے گی, نہیں بنتی ہے تو نہیں دے گی. لیکن اگر ریلیف قانون کے مطابق ملے اور اس کے بعد یہ تاثر بنایا جائے کہ یہ کوئی لین دین ہے, یہ کوئی ڈیل ہے, یہ کوئی انڈر دا ٹیبل کوئی معاملہ سیٹل ہو گیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے, اور اس سے عدالتوں کے اوپر خود اس حکومت کے جو رویے ہیں اسی شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں. اس قسم کی باتیں حکومت کے لوگوں کو بھی نہیں کرنی چاہیے. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ اگر ہم پر الزامات ہیں آپ قانون کے مطابق کارروائی کریں, ہم عدالتوں میں اس کو فیس کریں گے. ہماری ہسٹری آپ کو یہ بتاتی ہے, ہمارے اوپر جھوٹے الزامات لگے, قتل کے لگے, پھانسیاں لگ گئی, 11 سال جیل ہو گئی, ہم ایگزائل میں چلے گئے, لیکن ہم نے عدالتوں کا سامنا کیا اور عدالتوں نے اپنے اوپر لگنے والے الزاموں سے جھوٹا ثابت کیا, اور اس مرتبہ بھی ہم یہی کرنے جا رہے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہم اگر یہ کریں گے تو دل کا تاثر آئے گا, لہٰذا بہتر یہ کہ ہم جیل کے اندر بیٹھے رہیں, جو حکومت چاہتی ہے وہ بھگتتے رہیں, جس طرح وہ ہمیں مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں وہ سہتے رہیں, تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی یہ زیادتی ہو جاتی ہے. تھوڑا سا فیئر ہو کر اس میں لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یا تو یہ کہ آصف زرداری صاحب کو سزا ہو جاتی ہے اور الزامات سارے ثابت ہو جاتے ہیں, اس کے بعد عدالت ان کی سزا کو معاف کر دیتی ہے اور کہتی ہے ملک سے باہر چلا جائیں, تو یہ شاید عدالت ہو سکتی ہے جس طرح نواز شریف صاحب کے کیس میں ہوا ہے. لیکن ان کی بھی طبیعت سے میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے, جو میرے پاس بھی اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ ان کی طبیعت واقعی خراب ہے. اور یہ بھی کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم ملک کا جو ہے وہ بہت اپنی زندگی اور موت کی کشمکش میں, اور یہاں پر ہم اس کو صرف اس بنیاد پہ جانے نہ دے باہر کے جی لوگ باتیں کریں گے. یہ غلط رویے ہیں, اور یہ صرف اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ عمران صاحب نے باتیں اتنی بڑی کر دی ہیں, باتیں اتنی سخت کر دی ہیں, اپنے لوگوں کو, اپنے ووٹرز کو, اپنی جو کنسٹیچوئنسی ہے اس کو اتنی انہوں نے عروج پہ لے کے چلے گئے ہیں ان کے جذبات کو, جس سے وہ قانون کے مطابق بھی اگر کسی کو ریلیف ملتی ہے تو عمران خان کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کیوں ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قانون کہتا ہے, قانون کے مطابق اگر ہمیں کوئی ریلیف مل سکتی ہے تو ہمیں ریلیف دیجیے. ہم حکومت سے کسی قسم کی فیور نہیں لینا چاہتے ہیں اور ہم ان سے کوئی بھیک نہیں مانگنا چاہتے ہیں. لندن میں جو ریزلٹس آنے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے, ان کے بعد کتنے چانسز ہیں کہ میاں صاحب جو ہے ہی ول گو ٹو اسٹیٹس فار میڈیکل ٹریٹمنٹ؟ زبیر صاحب, لندن میں جو ریزلٹس آنے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے, ان کے بعد کتنے چانسز ہیں کہ میاں صاحب جو ہے ہی ول گو ٹو اسٹیٹس فار میڈیکل ٹریٹمنٹ؟ جو میں نے سنا ہے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ میرا خیال ہے 90% سے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ امریکہ جائیں گے. اور اس سلسلے میں کیونکہ یہ ڈاکٹرز نے بھی کہا ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ کیونکہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر آپ بیسٹ ہی علاج کروائیں گے نا. تو اگر جہاں انگلینڈ گئے تو امریکہ چلے جائیں. ٹھیک, تو میرا خیال ہے اس حساب سے تو 90% جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ امریکہ جائیں گے. ٹھیک, وہ آخری وقت تک یہی انسسٹ کرتے رہے کہ جناب وہ مریم بی بی کے ساتھ جا نہیں سکا, عدالتی رکاوٹیں تھیں, کوئی عدالت کے کیسز تھے, دین پاسپورٹ واز دیئر ان دا کورٹ. ابھی پھر ایک آپ نے پلی لی ہوئی ہے, اف یو گائز گیٹ اے ریلیف فرام دا کورٹ تو مریم بی بی ان کو جوائن کریں گی؟ ڈیفینیٹلی کریں گی, 100% کریں گی. ایکچولی میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ اصل میں یہ جو میاں نواز شریف کا اور مریم نواز وغیرہ کے حوالے سے یا شہباز شریف کے حوالے سے یہ جو باہر جانے کا ہے اور یہ ساری چیزیں, یہ میرا خیال ہے یہ پرٹیکولرلی ان کی فیملی کے حوالے سے زیادہ بات چیت ہوتی رہی ہے. اور اس کی شاید وجہ ایک ہی ہے کہ 2000 میں جب ایکسائل میں گئے تھے تو اس وقت کی لوگوں کو یادیں ہیں کہ جی اس وقت بھی ایسے ہوا تھا کہ جی سب تعصب دیا گیا تھا کہ نہیں جائیں گے اور پھر چلے گئے تھے. لیکن جو ریسنٹ وہ اب ظاہر سی بات ہے اس میں ہمارا اپنا موقف ہے. ایک تو ماشاءاللہ جب لگا ہوتا ہے تو آپ فری آدمی نہیں ہوتے, اور آپ کو یہ بھی طے کرنا ہوتا ہے کئی دفعہ کہ جب ایک ماشاءاللہ کا پیریڈ ہے
کہ پولیٹیکلی آپ ریلیونٹ کیا یہاں جیل میں بیٹھ کے رہیں گے یا باہر سے ایکسائل سے بیٹھ کے ایک لانگ رن میں جا کے آپ پالیٹکس کرتے ہیں. بڑے بڑے لیڈرز گئے, میں کمپیریزن نہیں کر رہا, بٹ جس طرح امام خمینی کو موقع ملا تو وہ چلے گئے, سکسیسفلی لیڈ دا کیمپین اگینسٹ شاہ آف ایران سٹنگ ان فرانس. تو اور ابھی جو اگر میاں نواز شریف کو بھی دیکھیں گے جو وہ سکسیسفلی تھے ایک لحاظ سے ٹاپل کرنے میں پرویز مشرف کو. تو یہ جو ابھی ریسنٹ ہسٹری ہے, ریسنٹ ہسٹری میں تو میرا خیال ہے ان کی جتنی بھی میرا خیال ہے دفعہ ان کو موقع ملا باہر جانے کا, کورٹ کچہری کی ریسٹرکشنز یا جو بھی تھیں مینڈیٹس تھیں اس کو انہوں نے پورا کیا. 2018 میں جب وہ گئے تھے اپنی وائف کو دیکھنے کے لیے تو اس سے پہلے وہ تقریباً 100 سے زیادہ پیشیاں بھگت چکے تھے اور یہی کمٹ کر کے گئے تھے. اور جب وہ اناؤنس ہو گیا ورڈکٹ تو ود ان اے ویک اس ورڈکٹ کے وہ واپس بھی آ گئے تھے, بیٹی کے ساتھ بھی آئے تھے. پھر مارچ میں اس سال جب ان کو 6 ہفتے کا ریلیف ملا سپریم کورٹ کی طرف سے میڈیکل سے, تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہوا. جب وہ ختم ہو رہا تھا پیریڈ تو وہ واپس چلے گئے. سو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس قسم کا, شہباز شریف پہلے بھی باہر جا چکے ہیں, واپس آ چکے ہیں 2-3 دفعہ ایسے ہوا پچھلے 1-1.5 سال. تو وہ مریم کا اسی حوالے سے مریم کا بھی ہے. دیکھیں نا ہمارے تو پولیٹیشنز ہمیشہ سے لندن کی تو یاترا کرتے ہی رہے ہیں, چاہے وہ 1960s ہوں یا 70s ہوں 80s ہوں. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ایگزائل میں گئی تھی لندن, اینڈ جب انہوں نے اپروپریٹ سمجھا کہ جی 86 میں واپس آنا ہے اور ضیاء کو چیلنج کرنے کا ایک انوائرمنٹ بنا تو شی کیم بیک. تو میرا خیال ہے مریم نواز بھی کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے اپنے باپ کی. ان کو ابھی میں آپ کو جو میں نے مریم نواز کو میں بہت کلوزلی جانتا ہوں. مطلب آج کی بات میں جب وہ حکومت میں تھے, پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی ایک وہ بہت ہی کلوز تھیں باقی سب بچوں کے مقابلے میں اپنے باپ کے ساتھ. اینڈ آبویسلی ماں کے جانے کے بعد وہ زیادہ کلوزنس بڑھ جاتی ہے بیکاز ہر بچہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ. تو آئی تھنک گیون این اپرچونٹی آف کورس وہ باہر جائیں گی. اچھا, یہ یہاں کتنی صداقت ہے اس چیز میں کہ جناب تھرڈ پارٹی کے تھرو کچھ پیسے دیے گئے ہیں حکومت کو, اس میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں رانا صاحب, ایک تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں کوئی ہم 5-10 ہزار روپے کی تو بات کر نہیں رہے. جب آپ وہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ جب یہ حکومت نے فیصلہ نہیں کیا تھا انڈیمنٹی لگانے کا, تو اس سے پہلے کا جو ویکینڈ تھا وہ جب فرائیڈے کو اسٹیٹ بینک کی ہر ویکلی اپ ڈیٹس آتی ہیں تو وہ 450 ملین پاؤنڈ ڈالر کا اضافہ تھا ریزروز میں. تو لوگوں نے ایٹریبیوٹ کر دیا کہ یہ نواز شریف کے آئے ہیں اور ان ایکسپلینیبل ہے, اپنی طرف سے لگانا شروع کر دیا. پھر وہ جب وہ سارا وہ قصہ پیچھے چلا گیا اس وجہ سے کیونکہ حکومت نے خود ایک ریسٹرکشن لگا دی کہ جی انڈیمنٹی دیں گے تو پھر جائیں گے انسان ہے, تو وہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ کوئی پیسہ ویسا انوالو نہیں ہے. اور ابھی بھی دیکھنا اگر تو کوئی میننگ فل پیسہ آئے گا تو اب میں تو ایک میرا جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں تو ظاہر سی بات ہے ہم سمجھنے کی کوشش ضرور کریں گے یہ کہاں سے ہے. جس طرح ابھی 190 ملین پاؤنڈ آ رہا ہے یا اس میں سے 140 ملین پاؤنڈ جو ابھی این سی اے کے ساتھ ایگریمنٹ ہوئے اس سلسلے میں, تو وہ کوئی چھپتا تو نہیں ہے کہ یہ پیسہ پتہ ہی نہ چلے کہ وہ آیا کہاں سے ہے کہاں گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بالکل ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جس دن یہ انڈیمنٹی کا چکر شروع ہوا تھا کیبنٹ کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا, عمران خان نے تو کرنا ہی تھا اور اس کے سارے جو منسٹرز ہیں کہ جی دیکھیں انہوں نے مان لیا اور اس وجہ سے یہ ایگری کر کے اب چاہے وہ اس کی فائنینشیل امپلیکیشن کیا ہوتی کیا نہیں ہوتی وہ ایک اور بات ہے, بٹ پولیٹیکلی اٹ وڈ ہیو بین ویری ویری ڈیمیجنگ. میں نے ٹی وی پر بیٹھ کے کہا میں اس پارٹی کو چھوڑ دوں گا اگر میاں نواز شریف نے اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا. اینڈ انٹرنلی آلسو آئی ٹولڈ اسی وقت میسج آفٹر میسج, بلکہ مریم اورنگزیب نے مجھے کہا کہ زبیر بھائی بس کر دیں آپ کر کیا رہے ہیں. میں نے کہا نو آئی ایم ویری ایموشنل. اینڈ میاں نواز شریف کو یہ کہنا پڑا ہمیں انٹرنلی کہ یار میں فیصلہ کروں گا اور میں نہیں یہ ایکسپٹ کروں گا. تو کوئی وہ تو پھر پھر تو آپ پری بارگین کی بات کر رہے ہیں نا, پھر تو آپ نے اپنا جرم ایکسپٹ کر لیا کہ جی آپ نے ایک جرم کیا تھا
اس کو آپ ایکسپٹ کر لیں. تو کوئی پیسے کا, میں جتنا جو میں میاں نواز شریف کو جانتا ہوں, دیر از نو کوشچن کہ وہ ایگری کریں گے کوئی پیسے دینے کے لیے. اس میں خاص طور پر جب یہ کہا کہ کوئی گلٹ انوالوڈ نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, وہ صرف ایک طرح سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ گھر خریدا تھا حسن نواز سے. بھائی حسن نواز سے گھر خریدا ہوگا 2016 میں, کن سرکمسٹانسز میں خریدا تھا, کیا تھا, وہ تو بون آف کنٹینشن ہے ہی نہیں اس سارے ایگریمنٹ میں, اس ساری ڈیل پہ. بون آف کنٹینشن تو یہ ہے کہ جو بھی وجوہات تھی جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ نے یہ کہا کہ جی یہ پیسہ جو ہے یہ انلیگل طریقے سے وہاں پہنچا تھا اور اس کو ان کو انڈر برٹش لا ان کا رائٹ بنتا تھا, وہ کیا ہوا. اس لیے میں کہتا ہوں یہ تو حکومت پاکستان کو فل ڈسکلوجر کرنا چاہیے کہ حکومت پاکستان کا بیچ میں گھسی تھی, کیا محرکات تھے, اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ کیوں اس لائبلٹی کو وائپ آف کر رہا ہے, کیونکہ اگر یہ تو ایسا پیسہ تھا تو پھر لائبلٹی تو کم نہیں ہونی چاہیے نا, وہ لائبلٹی الگ ہے, یہ پیسہ الگ حکومت برطانیہ نے چھینا ہے اور وہ آنا چاہیے تھا حکومت پاکستان کے پاس. سو آپ اونس جو ہے وہ رکھ دے رہے ہیں حکومت پہ کہ دیکھیں اگر ملک صاحب نے کچھ پیسے دینے تھے, جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی سپریم کورٹ میں, تو ملک صاحب خود دے دیتے. ٹھیک ہے, نہیں وہ خود دے دیتے, یہ تو پیسے ہی ہے نا. دیکھیں نا یہ ٹرانزیکشن ایسے ہے کہ بعد میں زبیر صاحب لندن سے پیسہ آیا ملک ریاض کے پاس, ملک ریاض نے دے دیا سپریم کورٹ کو, اور 460 بلین میں سے 40 بلین لائبلٹی کم ہو گئی. سپوز کریں یہ میاں نواز شریف سے ریلیٹڈ ہو, سپوز کریں یا کسی سے بھی ریلیٹڈ, برٹش گورنمنٹ کیوں ریسٹرکشن لگائے گی کہ پاکستان میں کیا بتانا ہے یا کیا نہیں بتانا ہے, کیوں, کون سا برٹش لا ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ جی ہم سے بات کرنے کا. اکانومی کے بارے میں بھی ڈسکس کیا جی میں نے آج آپ کے سامنے کہ اکانومی کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے, اور 4-6 ماہ بعد بھی تاکہ اکانومی جو ہے بہتر نظر آئے, اس کے انڈیکیٹرز اسی طرح پازیٹیو ہمیں ملتے رہیں, تو وہ اس کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے رکھا جی. اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے, اس میں کیسے ماسز کو ریلیف دینا چاہیے, عوام کو کیسے ریلیف دینا چاہیے, انڈسٹری کیسے جنریٹ کرنی چاہیے یہاں پہ, وہ سب چیزیں ٹو دا پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی جی. پیپلز پارٹی کا موقف جاننا بھی بہت ضروری تھا, کیونکہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ جناب آصف زرداری صاحب ہو, فریال تالپور صاحبہ ہو, وہ کراچی ہی جانا چاہتے ہیں یا الٹیمیٹلی ملک سے باہر. وہ بھی موقف آپ کے سامنے رکھا جناب سعید غنی صاحب نے, اور اس کے ساتھ ساتھ زبیر صاحب سے کچھ سوالات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ جناب یہ پیسہ کہیں اس میں کوئی عمل دخل تو نہیں تھا میاں نواز شریف صاحب کا جو پاکستان آیا ہے, وہ بھی موقف آپ نے جان لیا. اینی ویز آج کے لیے صرف اتنا ہی جی, کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین رانا مبشر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.